احسن اقبال صاحب نے تو 8 سالوں میں 100 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ 8 سالوں میں ہمیں 100 بلین ٹچ کرنا ہے ایکسپورٹس میں، ڈالرز میں۔ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، پاکستان میں خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہے۔ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ویتنام، کمبوڈیا سے بھی مہنگی بجلی ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی ہے۔ تو کوئی اگر انویسٹمنٹ کر رہا ہوگا تو وہ سوچے گا نا کہ بجلی پاکستان میں سب سے مہنگی ہے، چلو کوئی اور چیز سستی ہوگی۔ ہماری گیس بھی ہمارے خطے میں سب سے مہنگی ہے۔ ہماری بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ پاکستان کے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سے فلائٹیں نہیں ملتی ہیں آپ کو دنیا بھر میں جانے کے لیے، جتنے کہ آپ کو ڈھاکے سے مل جاتی ہیں، جتنے کہ آپ کو دلی سے مل جاتی ہیں، جتنے کہ آپ کو دبئی سے مل جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی افراتفری ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت عرصے تک کرنسی ایک ریٹ پہ اسٹک رہتی ہے اور پھر 20-30-40% ایک ساتھ گر جاتی ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پر آپ کو پتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کہاں سے فورن انویسٹمنٹ آئے گا یا کہاں سے لوکل انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس کے بعد اگر کوئی لوکل انویسٹمنٹ کر بھی لیتا ہے تو اس کے اوپر 61% ٹیکس ہے، اس کے امپلائیز کے اوپر 40% ٹیکس ہے، اور بزنس انڈیویجولز کے اوپر 50% ٹیکس ہے۔ کیا اس ٹیکس ریٹس کے اندر اور اس بجلی اور گیس کے ریٹس کے اندر جو سارے کے ساری حکومت کی ناکامی ہے، حکومت کی نااہلی ہے، حکومت کی چوری ہے اور حکومت کی غلطیاں ہیں جو آپ کے اوپر لادی جا رہی ہیں، یہ سب جب ہمارے اوپر لادا جائے گا اس کے بعد کیا ہم ملک کے اندر ایکسپورٹ گروتھ کر سکتے ہیں؟ The answer is no. We are not part of the international supply chain. ہم تو بیسک چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ کبھی کاٹن آ گئی تو کاٹن ایکسپورٹ کر دی۔ اب اس بار آپ کی 30% کاٹن نیچے ہے۔ آپ نے لاسٹ ایئر جب وعدہ خلافی کری تو آپ نے پنجاب میں ویٹ کے فارمر کو مار دیا، تو ویٹ کے فارمنگ کم ہو گئی، ویٹ کے فارمر کے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو آپ کی کاٹن، ویٹ، سب چیزوں کے اوپر، مکئی، رائس، سب کے اوپر افیکٹ آ گیا۔ آپ کے لارج سکیل کراپس جو ہیں وہ 11.5% کم ہیں، جو امپورٹنٹ کراپس ہیں۔ آپ کہاں سے، مجھے وہ کہتے ہیں سبزیاں زیادہ ہوگی کی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فارمر کے پاس ویٹ لگانے کے پیسے نہیں تھے، بیج بونے کے پیسے نہیں تھے، چاول کے بیج کے پیسے نہیں تھے، کپاس کے بیج کے پیسے نہیں تھے، لیکن مولی اور گاجر لگا رہا تھا، بس ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیں کہ اس باری 40% زیادہ کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے، ابھی سیریس شارٹ فال چل رہا ہے، 386 ملین کے کتنا شارٹ فال ہے، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے ہم اس کو کور کر لیں گے۔ یہ ہو پائے گا یہ جو شارٹ فال ہے؟ کیونکہ تاجر 2 اسکیم تو فیل ہو گئی ہے، اور ایگریکلچر ٹیکس ابھی پتہ نہیں ہے، صوبوں میں کہہ تو رہے ہیں لگائیں گے، کب لگائیں گے، کیسے لگائیں گے، وہ بھی ابھی نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی اپ ان دی ایئر ہے۔ فائنینشیل ٹارگٹ سر میٹ کر پائیں گے ہم؟ نہیں، دیکھیے سر، ایک تو ایف بی آر کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ہم اس لیے ٹارگٹ نہیں میٹ پا رہے کہ انفلیشن کم ہو گیا ہے، کہ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی مہنگائی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو ہم کو تھوڑا ٹیکس کم ملا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مہنگائی نہیں ہوئی اور یہاں پہ آپ کا ریونیو کم ہے تو دوسری طرف سے آپ کے اخراجات بھی کم ہونے چاہیے، لیکن اخراجات تو ماشاءاللہ ہم پوری تیزی سے کر رہے ہیں۔ ایف بی آر نے جو بھی ٹیکس جمع کرا ہے، اب اگر آپ مزید اور ٹیکس لگا دیں گے تو لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے۔ 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی آج خطے غربت کے نیچے ہیں، 7 کروڑ بچے آج خطے غربت کے نیچے ہیں، آج بھی لاکھوں بچہ بھوکا سوئے گا۔ آپ ان کے اوپر اور کتنا ٹیکس لگائیں گے؟ مجھے بتائیے کہ بچوں کے دودھ کے سے لے کر پین سے لے کر ہر چیز پہ تو آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، ماں سوائے قبر کے۔ اب اگر قبر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک تو پہلے آپ نے 40% تنخواہ دار طبقے سے پہلا ٹیکس لے لیا تو اس کی تنخواہ سے کاٹ دیا، اس کے بعد جو وہ خرچ کرتا ہے 18% سیل ٹیکس لے لیا ہے، 2% آپ نے ریٹیلروں کے نام پہ لوگوں سے اور ٹیکس لگا دیا ہے۔ لیکن آپ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ 1000 ایکڑ کی اراضی والے بڑے بڑے ذمہ داروں سے آپ ٹیکس لے سکیں۔ آپ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ لاہور کے اندر کسی کے اربوں روپے کے گھروں یا کراچی میں اربوں روپے کے گھروں آپ ان سے پراپرٹی ٹیکس لے سکیں۔ آپ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ دکانداروں سے ٹیکس لے سکیں مناسب طریقے سے۔ آپ بس جو ہے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر، مڈل کلاس لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور غریب لوگوں کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ آپ اس طرح چلا رہے ہیں۔ یہ صرف یہ آپ نے کتنا ٹیکس پوز کیا تھا مفتاح؟ جب آپ کا یہ جھگڑا ہوا تھا یہ دکانداروں پہ، آپ نے کتنا ٹیکس پوز کیا تھا جس پہ سارے دم پہ کھڑے ہو گئے؟ 3000 روپے، 3000 روپے فی منتھ، 100 روپیہ پر ڈے۔ اور میں اب بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک پان والا بھی ہوتا ہے اور ایک بڑا اسٹور والا بھی 100 روپیہ پر ڈے دے سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور ہم ہیں سب پاکستانی اور سارے پاکستانی محب وطن ہیں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں جو کہ اسلام کی یا پاکستانیت کی سرٹیفکیٹ بانٹتا ہوں،
تو 100 روپیہ تو دینا ہے نا. دیکھیں اگر میرا ایک میڈیکل سٹور ہے اور میرے پاس کنزیومر آ رہا ہے تو روڈ پہ چل کے گاڑی پہ آ رہا ہے تو گاڑی روڈ تو میں نے بنایا ہے نا, حکومت نے پیسے سے بنایا ہے نا. اگر وہ پیدل چل کے آ رہا ہے رائٹ لگی ہوئی تو وہ بھی حکومت نے دی ہے, تو ان کا بھی فرض ہے کہ 3,000 روپے تو 100 روپے روز کا دے دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کے 50,000 روپے لگا دیے. یار 50,000 روپے تو نہیں دے سکتے وہ, آپ 3-4 ہزار روپے کی بات کریں. پھر جب پریشر آیا تو انہوں نے 100 روپے کر دیا, 100 روپے پر منتھ. مطلب وہ ڈر گئے. سیریسلی دیکھیں یہ دے آر ناٹ سیریس. سچی بات یہ کہ اورنگزیب جتنا بھی چاہتے ہوں اچھا کام کرنا, اوپر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز صاحب, ان کو کوئی ریفارم کا شوق نہیں ہے, ان کو کوئی کام کرنے کا شوق نہیں ہے. وہ صرف اپنی کرسی بچا رہے ہیں اور وہ منیمم کام کر کے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اور جو ہاں ترمیم لانی ہے آئین کی تو وہ لے آئیں گے, دیگر چیزیں کرنی ہوں گی تو وہ کر لیں گے, لیکن یہ کوئی کام نہیں کر رہے. ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ان کی حکمرانیوں نے ملک کہاں پر لے کر آ گئے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, یہ ان کی غلطیوں سے ملک ایسی جگہ پر آ گیا ہے کہ جہاں اب ہماری حکمرانی ختم ہو چکی ہے. جب تک ہم اس سسٹم کو شیک نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جا سکیں گے. ہم کتنا غریب ہو جائیں گے بنگالیوں سے, اور ہم کتنا غریب ہو جائیں گے ہندوستانیوں سے. اور ابھی مفتاح صاحب سے باتیں جاری رہیں گی.